السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم بات کریں گے طوفان نوح کے بارے میں۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو دین کی تبلیغ کرنے اور ان کو سیدھی راہ پر لانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ 950 سال تک آپ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، لیکن 80 افراد کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان کی خبر دی اور آپ کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے اور آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے لکڑی حاصل کرنے کی غرض سے ساگوان نامی کچھ درخت لگوائے، جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ اس دوران آپ علیہ السلام کی قوم کے برے لوگ آپ علیہ السلام کو طرح طرح سے ستایا کرتے اور دل دکھانے والی باتیں کرتے، لیکن آپ علیہ السلام صبر سے کام لیتے رہے اور ان لوگوں کی باتوں پر توجہ دیے بغیر کشتی کی تیاری میں لگے رہے۔ یہ کشتی کم و بیش 100 سال میں تیار ہوئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اتنا عرصہ ایک کشتی بنانے میں کیوں لگا؟ اس کا جواب آپ کو تب ملے گا جب ہم آپ کو اس کشتی کی خوبیاں بتائیں گے۔ چنانچہ دنیا کی پہلی کشتی کی چند خوبیاں یہ بیان کی جاتی ہیں کہ یہ کشتی ایک قول کے مطابق 300 گز لمبی، 500 گز چوڑی اور 300 گز اونچی تھی۔ کشتی کے آگے کا حصہ مرغے کے سر جیسا اور پچھلا حصہ مرغے کی دم جیسا تھا، جبکہ نیچے کا حصہ کسی پرندے کے پیٹ کی طرح تھا۔ کشتی کو تارکول یعنی کہ ڈامر کے ساتھ لیپا گیا تھا۔ کشتی میں 3 دروازے تھے، جنہیں کشتی کے ساتھ جوڑنے کے لیے لوہے کی کیلوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ کشتی میں 3 منزلیں بنائی گئی تھیں۔ سب سے نیچے والی منزل درندوں، پرندوں اور حشرات الارض یعنی زمینی کیڑوں کے لیے تھی۔ درمیانی منزل چوپائے وغیرہ اور دیگر جانوروں کے لیے تھی، جبکہ سب سے اوپر والی منزل انسانوں کے لیے تھی۔ یہ تو آپ نے سن لیا کہ کشتی کتنی شاندار اور بے مثال تھی، لیکن جو طوفان آنے والا تھا وہ بھی کئی گنا خطرناک اور ہولناک تھا۔ اس طوفان کے آنے کی نشانی یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے تندور سے پانی ابل کر باہر آنے لگے گا۔ چنانچہ جب ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے تندور کو ابلتے ہوئے دیکھا تو پرندوں، جانوروں اور مومنوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم فرمایا اور سب کشتی میں سوار ہو گئے۔ طوفان کی شدت میں اضافہ ہونے لگا، اتنی زوردار بارش ہونے لگی کہ زمین کئی جگہوں سے پھٹ گئی اور اس میں سے بھی پانی نکلنے لگا۔ 40 دن تک یہ بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب گئیں۔ کشتی میں موجود افراد کے علاوہ کوئی زندہ نہ بچا۔ تقریباً 150 دن یہ کشتی مسلسل سفر کرتی رہی۔ اس دوران جب یہ کشتی عرب شریف پہنچی تو وہاں اس نے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر بھی لگائے۔ آخر کار یہ طوفان تھم گیا اور 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن یہ کشتی عراق میں موجود جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور پھر سب لوگوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ بھی رکھا۔ یوں دنیا کی پہلی کشتی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ تو دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کس ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔